ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے تعلق سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کو سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس میٹنگ کا مقصد انتخابات کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے اور ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا جائزہ لینا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے بتایا کہ کمیشن کے اراکین آج سے ریاستوں کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے انتخابات پر اثر انداز ہونے والی کسی بھی چیز یا رقم کی تقسیم پر پابندی لگا دی ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اس قسم کی ہر سرگرمی غیر قانونی اور ان چیزوں اور رقوم کو ضبط کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے 6 ججوں کے خط کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت شروع کر دی ہے۔ کیس کی سماعت پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ کر رہا ہے۔ کیس کی سماعت کے آغاز میں ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدلیہ میں مداخلت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے مسئلے پر زیرو ٹالرنس سے کام لیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو وہ اور ان کے ساتھی سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اور کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط میں عدلیہ کے معاملات میں ملک کے خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ ان ججوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مختلف اداروں اور ایجنسیوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ججوں کی شکایت پر حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا، لیکن جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کی کمیشن کی قیادت سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کے حوالے سے بتایا ہے کہ 3 ججوں کے نام دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ دھمکی آمیز مشکوک خطوط کے ملتے ہی سیکیورٹی اداروں کو اطلاع دے دی گئی اور پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس CTD کے اعلیٰ افسران لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جن 3 ججوں کے نام دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں وہ ججوں کی انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں۔ مشرق وسطی، ایشیا اور اوقیانوس کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل محمد خالد الخیاری نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی طرح ایک بار پھر اس حملے کی مذمت پر تاکید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کھل کر کہنے دیجیے کہ سفارت خانوں اور قونصل خانوں اور ان کے اہلکاروں کو ہر حال میں بین الاقوامی قوانین کے مطابق تحفظ حاصل ہونا چاہیے اور تمام رکن ممالک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق محترم سمجھنا چاہیے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں روس کے سفیر و مندوب واسیلی نیبنزیا نے دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے اور اسی طرح شام میں اسرائیلی فوج کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات علاقے میں جنگ کا دائرہ بڑھانے کا باعث ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر سیکشن کی عمارت پر حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی سفارتی مراکز پر حملے کی تائید و حمایت نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کریں گے اور اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔
اقوام متحدہ میں الجزائر کے سفیر نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والے ایرانی فوجی مبصرین کی شہادت پر تعزیت پیش کی اور کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس طرح کے اقدامات ناقابل جواز ہیں اور انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب رابرٹ ووڈ نے کہا کہ جیسا کہ وائٹ ہاؤس اس سے پہلے اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ ریاستہائے متحدہ کا شام میں گزشتہ روز ہونے والے حملے میں کوئی کردار نہیں ہے اور ہمیں اس حملے سے پہلے اس کی خبر بھی نہیں تھی اور ہم نے ایران کو براہ راست یہ بتا بھی دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نکلس دی ریوائر نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں اسرائیلی جرائم کی مذمت کیے بغیر کہا کہ ہم دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر حملے کے سلسلے میں علاقے کے تمام کھلاڑیوں سے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہیں۔ دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے دہشتانہ حملے میں شہید ہونے والے 7 فوجی مبصرین کی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں تشییع جنازہ انجام پائی۔ شہداء کے جلوس جنازہ کے شرکاء نے سامراجی و صہیونی محاذ کی شکست تک شہداء کی راہ پر گامزن رہنے پر زور دیا اور جعلی صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب دینے کا عہد کیا۔ جلوس جنازہ کے شرکاء نے عہد کیا کہ وہ پاسبان حرم شہداء کے پاک خون کو ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے اور شہداء کا خون ان کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونے اور اس میں نماز ادا کرنے کا محرک ثابت ہوگا۔ شہداء کے جلوس جنازہ کے شرکاء نے تاکید کی صہیونی دشمن بے چارگی اور درماندگی میں جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو شام کے دارالحکومت دمشق کے المزار روڈ پر واقع ایران کے کونسلر سیکشن کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 59 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اپنے تازہ اعداد و شمار میں بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32,975 اور زخمیوں کی تعداد 76,577 ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے بدھ کی صبح غرب اردن میں طوباس کے علاقے الفارعہ کیمپ پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس اور المعاجین کی رہائشی عمارت پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتونیا، البالو اور المصائف کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کے حامی یہودیوں نے لندن میں وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا۔ فلسطین حامی یہودیوں کے ایک گروہ نے لندن میں وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے اجتماع کر کے غزہ میں جنگ بندی اور اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کی حمایت کی۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کیے جانے نیز غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر یہودی مظاہرین نے لندن میں وزارت خارجہ کی طرف جانے والے راستے کو بند کر دیا اور برطانیہ کی حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں پر فاسفورس بموں سے بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے جنوبی لبنان کے رامیا کالونی کے اطراف کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی حکومت نے گولہ باری کے ساتھ ہی ان علاقوں پر فاسفورس بم بھی برسائے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے منگل کی شب بھی جنوبی لبنان کی اعاناتا اور بلیدہ کالونیوں کے اطراف کے علاقوں پر بمباری کی تھی۔ فلسطینی استقامتی گروہوں کی طوفان الاقصی کارروائی کے بعد سے ہی حزب اللہ لبنان
صہیونی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو شمالی فلسطین میں الجھائے رکھنے اور غزہ میں استقامت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے تقریباً ہر روز فلسطین کے اندر صہیونی حکومت کے اہداف کے خلاف سنگین کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ یوکرائن میں یورپ شامل نہیں ہے اور یہ صورتحال تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ یوکرائن میں یورپ شامل نہیں ہے اور یہ صورتحال تبدیل بھی نہیں ہوگی، تاہم انہوں نے کہا کہ یورپی یونین دفاعی صلاحیت کی تقویت کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یورپ میں جنگ جاری ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ